औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे, लेक्चर की तरफ चलने से पहले आपको एक अहम बात बताना चाह रही हूँ। मुझसे बच्चियों ने पूछा हुआ है कि टीचर हमारी उर्दू की कापियाँ जो हैं वो 2 होंगी। जी बेटा, मैंने पहले ही दिन बताया था आपको कि आप उर्दू के लिए 2 कापियों का इस्तेमाल करेंगे। एक कापी उर्दू अलिफ की होगी और एक कापी उर्दू बे की होगी। अभी तक हमने उर्दू बे का कोई काम शुरू नहीं किया, अभी तक हम उर्दू अलिफ पर ही हैं। तो लेकिन उर्दू की 2 कापियाँ इस्तेमाल होंगी, एक उर्दू अलिफ और एक उर्दू बे। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गुज़श्ता लेक्चर में बेटे हमने हमारी नज़्म हमद का जो शेर नंबर 7 और 8 इन 2 अशार की हमने मुश्किल अल्फाज के मायने देखे, इनका मफ़हूम क्या था वो मैंने बताया। इसमें काफ़िया रदीफ़ हमने देखे और उसके साथ साथ हमने इनकी तशरीह की। अभी आज हम इससे अगले 2 अशार जो हैं, जो कि इस नज़म के आखिरी 2 अशार हैं, शेर नंबर 9 और शेर नंबर 10, इन 2 अशार की अब हम देखेंगे मायने, मफ़हूम, और उन्हीं 2 की हम तशरीह भी करेंगे और उनमें देखेंगे कि काफ़िया का इस्तेमाल कहाँ हुआ है या रदीफ़ कहाँ इस्तेमाल हुई है। ठीक है, पहले मैं शेर नंबर 9 पढ़ूँगी। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। ठीक है, शेर नंबर 9 में अगर आप देखें तो इसके दोनों मिसरों के आखिर में आ रहा है डाली और बाली। डाली बाली ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज है, तो मतलब यहाँ रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो इस काफ़िया से पिछले 2 लफ्ज़ हुई है। मैंने कहा था ना आपसे बेटे कि जो लफ्ज़ लिखने में, बोलने में, पढ़ने में एक ही जैसे हैं वो होती है रदीफ़। यहाँ बताया था मैंने आपको, और यहाँ मैंने कहा था रदीफ़ आखिर में इस्तेमाल होती है। आम तौर पर रदीफ़ आखिर में ही इस्तेमाल होती है। रदीफ़ का अगला एक जो उसूल है वो मैंने वहाँ नहीं बताया था क्योंकि आप उलझ जाते। अब यहाँ आपको बताऊँगी इसका दूसरा उसूल क्या है। रदीफ़ लाजमी नहीं है कि आखिर में ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, रदीफ़ अक्सर काफ़िया से पहले भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, या 2 काफ़िया के दरमियान रदीफ़ इस्तेमाल हुई होती है, यानी उसके इस तरफ भी काफ़िया होता है, उसके इस तरफ भी काफ़िया। ठीक, लेकिन यहाँ पर आखिर में ये काफ़िया है तो हम उसी की बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ काफ़िया से पहले रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है ना, ये रदीफ़ ही है, हुई है। तो उस सूरत जब काफ़िया से पहले रदीफ़ इस्तेमाल हो जाए तो उस रदीफ़ को कहते हैं, उस रदीफ़ को कौन सी रदीफ़ कहते हैं? हाजिब। मैंने अराब भी लगा दिया उसके। वो रदीफ़ होती है हाजिब। हाजिब लफ्ज़ है बेटे किससे? हिजाब, यानी पर्दा या निकाब या ओट। ठीक है, हाजिब है हिजाब। हिजाब क्या होता है? पर्दा या ओट या निकाब। यानी पर्दे का मायने क्या है? जब हम किसी चीज़ को छुपा देते हैं, ऐसा ही है ना, किसी चीज़ में छुपा देना, उसको ढांप देना, ढक देना, वो एक निकाब पर्दा होता है ना। तो इस रदीफ़ को हाजिब रदीफ़ कहते हैं, यानी वो रदीफ़ जो काफ़िया के पीछे है, जो काफ़िया में छुप गई है, जो काफ़िया के पर्दे में है। तो यहाँ पर हाजिब रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है और आखिर में काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अहम चीज़ें याद रखनी है, आगे तक चलनी है ये साथ आपके। ठीक है बेटे, अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। इसका पहले मफ़हूम आपको बता दूँ। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेवे। मेवे से मुराद यहाँ पर फल हैं, और यहाँ पर बाली, दानों से भरी। बाली का मतलब सारी फसलें जो अनाज अल्लाह ने हमें दिए हैं, यानी जो बाजरा, मकई, चावल, गंदम, ये सब हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ये फसलें। इसी तरह हमें जो दरख्त पौधे किस चीज़ के लिए हैं कि जो दरख्त पौधों के पत्ते हैं उनसे जो हमारे जानवर परिंदे हैं वो अपनी खुराक ले रहे हैं, फूलों से, पौधों से। लेकिन जो उस पर लगने वाला फल है उससे भी परिंदे, जानवर अपनी खुराक ले रहे हैं, लेकिन वह सबसे ज़्यादा उन फलों को कौन खा रहा है? हम इंसान खाते। तो ये जो
درخت پودے ان سے ہمیں پھل مل رہے ہیں۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی خوبصورت پھول پودے باغات نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے خوش ذائقہ مختلف قسم کے پھل اگائے ہیں، تو وہ اللہ ہی نے اگائے ہیں، اور اسی طرح جو مختلف فصلوں سے ہمیں نوازا ہے وہ سب بھی اللہ ہی نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دیکھتے ہیں ہم کس طرح کریں گے۔ اسی طرح بیٹے آپ اوپر تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن، عنوان ہم، فعل عنوان تشریح، شعر نمبر 9 10، شعر نمبر 9 لکھیں گے، حوالہ شعر، نظم کا نام حمد، شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ مشکل الفاظ کون کون سے تھے اس میں؟ لدی، لدی کا معنی ہوتا ہے بھری ہوئی، ڈالی، ڈالی کا معنی ہے شاخ، بالی، بالی کا معنی ہے خوشہ۔ اچھا بیٹا اس میں ایک اہم چیز یہ دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، مجھ سے ایک بچی نے نا کلاس میں یہ سوال بھی پوچھا ہوا تھا کہ ٹیچر یہ جو آپ اس میں مشکل الفاظ الگ سے لکھواتی ہیں ہر شعر میں، کیا جب پیپر میں سوال آئے گا تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم نے شعر کے مشکل الفاظ جو ان کے معنی لکھنے ہیں؟ بیٹے یہ مشکل الفاظ لکھوائے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ آپ تشریح آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے، تاکہ آپ معنی جو ہے نا ان کو سمجھ جائیں، ان کو کس طرح جملوں میں تبدیل کرنا ہے وہ جان جائیں۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان معنی کو نا یاد کریں، ان الفاظ کے معنی کو۔ تو یہاں پر لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کو جب سامنے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ لازمی اس پر زور دینا ہے، ہم نے یہ کرنے ہیں۔ تو اگر پیپر میں آپ نہیں بھی، یہ اگلی کلاسوں میں جا کے یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی اس کی ابھی سے پریکٹس آپ کو دی کہ آپ کو عادت ہو جائے۔ آپ اس کو پیپر میں نہیں بھی لکھیں گے نا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تب بھی آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اگر آپ الگ سے ایسے معنی نہیں لکھتے، اور اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو بہت خوبصورت لگے گا اور آپ اچھا لگے گا کہ آپ کو معنی آتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے شاعر نے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہی ہم سب کا رازق ہے۔ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مختلف قسم کے خوش ذائقہ پھل اور اناج ہے۔ ایک کے حساب سے میں نے یہاں پہ ہے لگایا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم پھل اور اناج دونوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آئے گا ہیں، اور ایک بڑی نعمت مختلف قسم کے خوش ذائقہ پھل اور اناج ہیں۔ اللہ نے انسان کو مختلف قسم کے پھلوں اور فصلوں سے نوازا ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اس زمین پر رہنے والے سب چرند پرند کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ ان پھلوں اور فصلوں سے وہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ سب جانوروں اور پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس زمین پر اللہ کے بنائے پھلدار درختوں اور فصلوں کو دیکھیں تو درختوں کی ہر شاخ پر پھل لگے نظر آتے ہیں، اور جتنی بھی فصلیں ہیں ان پر ڈھیروں اناج ملتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تشریح۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 10 پر۔ شعر نمبر 10 ہمارا کیا ہے؟ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اس میں اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنا کچھ بھی پیدا کیا، جو کچھ بھی سب اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، اس زمین و آسمان میں ہر شے چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے وہ سب کا خالق اللہ ہی ہے، اسی نے اس سب کو تخلیق کیا ہے، اور وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ سب چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی بہت عمدہ اور نایاب ہیں۔ بے شک ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب دیکھیں ہم معنی نہیں، ہم آواز الفاظ ہیں نادر اور قادر، مطلب یہاں پر قافیہ کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر ردیف نہ تو سادی ردیف اور نہ ہی حاجب ردیف، کوئی ردیف بھی یہاں پر استعمال نہیں ہوئی، یہاں صرف قافیہ کا استعمال ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح پر۔ شعر نمبر 10 میں نے لکھا، پھر حوالہ شعر، نظم کا نام اور شاعر کا نام، پھر مشکل الفاظ کے معنی۔ اس میں مشکل الفاظ تھے نادر، نایاب یا عمدہ، قوی، طاقتور، قادر، قدرت رکھنے والا۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر اللہ کی طاقت اور قدرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز بہت عمدہ بنائی ہے۔ اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ معذرت میں نے لفظ غلط لکھ دیا۔
اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ سب نہیں کر سکتا۔ بے شک ہر چیز کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ، اس کو آپ لفظ بہ لفظ لکھیں گے، یہ اس میں حوالہ کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بیٹا یہ دونوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے، اور اسی طرح جو میں نے یہاں پر قافیہ ردیف آپ کو بتایا ہے، جو آج نئی ایک چیز بتائی کہ حاجب ردیف کون سی ہے، اس سب کو بھی آپ ذہن نشین کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟